بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج ہم آپ کو سورہ کوثر کی حیران کن معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سپر کمپیوٹر ہے قرآن، سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ فاسٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2,00,000 ٹریلین کیلکولیشنز فی سیکنڈ میں کر سکتا ہے اور جو 100 GB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں موجود ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر کمپیوٹر بھی اس کی ورتھ 0 ہے۔ یاد رکھیے دوستو، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کی اس چھوٹی صورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز سے ڈیزائن ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے 0 ہے۔ قرآن کی یہ صورت صرف 10 الفاظوں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں موجود حروف کی تعداد 10 ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف 10 ہیں، پھر آخری آیات کے ٹوٹل حروف کی تعداد بھی 10 ہے۔ وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک مرتبہ آئے ہیں وہ تعداد میں 10 ہیں۔ اس پوری صورت میں سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ جو حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے جو 10 مرتبہ آیا ہے۔ اس صورت کے تمام آیات کا اختتام حرف را پہ ہوتا ہے جو کہ حروف ہجا میں 10ویں حرف پہ شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جو صرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ان کی تعداد بھی پورے قرآن مجید میں 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے، اور اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام قاف پر ہوتا ہے، اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس صورت کی ہر آیت کے دوسرے حرف کا اختتام قاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سمجھنے والی بات دوستو یہ ہے کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو پتہ ہے کتنا ہے؟ 20 ہے، جبکہ حرف را کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے۔ تو 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھیں گے تو یہ 10 بنتا ہے۔ قرآن پاک کی باقی سورتوں کی طرح سورہ الکوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ آپ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے آپ دیکھ لیں تو اس میں موجود حرف را کا نمبر کتنا آتا ہے؟ 10 آتا ہے، جبکہ صرف بسم اللہ میں موجود حروف کی تعداد کتنی ہے؟ وہ بھی 10 ہی ہے۔ پورے قرآن پاک میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جن کا اختتام را پر ہوا ہے۔ پہلی سورت القدر ہے جو قرآن میں 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری سورت الکوثر ہے جو قرآن میں 108 نمبر پر موجود ہے۔ اب ان دونوں سورتوں کے درمیان سورتوں کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 10 ہے۔ قرآن کی 97 سورت یعنی سورہ القدر میں حروف را، یہ جو حرف ہے نا را، 10 مرتبہ آیا، جبکہ سورہ قدر جو ہے، سورہ قدر جس کی ابتدا قرآن میں انا سے ہوئی ہے، اور سورۃ الکوثر قرآن میں موجود دوسری سورت ہے جس کا آغاز حرف انا سے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں سورتوں کے درمیان صرف 10 آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ قدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورہ الکوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف 10 ایسے الفاظ ہیں جو حرف را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 97 یعنی سورہ القدر کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، اور پوری سورت میں 10 ایسے الفاظ ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کے اس حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا جو یہ پروف کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ شان صرف اللہ ہی کی ہے جس نے اس چھوٹی صورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو جمع کیا کہ جس ترتیب کو دنیا کا ایک سپر کمپیوٹر بھی حل نہیں کر سکتا۔ تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ تو قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے، تو قرآن کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشنز موجود ہیں، یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی۔ جب آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ دوستو اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔